السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی GCUF۔ ناظرین، آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو کہ نامور مصنف ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان کے موجودہ حالات پر گہرا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز فرام دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب۔ آپ بطور ڈائریکٹر آف کمیونٹی براڈ کاسٹنگ ریڈیو، ٹی وی اینڈ فلمز بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جناب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بہاولپور کے ریڈیو کو آپ نے زندہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کے اس دور میں ہم ریڈیو کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ آج اس کی نئی فارم بھی آئی ہے، پوڈ کاسٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہم پورے پاکستان میں ریڈیو کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ اچھی بات کی آپ نے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی میڈیم ہو یا کوئی بھی چیز ہو جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، جس کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، سوشل سائنسز کی سب سے بڑی کمال یہ ہوتی ہے کہ اس میں چیزیں تغیر و تبدل ہمیشہ کانسٹنٹ ویلیو ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو سائنس ہے اس میں ایک پرماننٹ ہوتا ہے، کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ جتنا بھی اب ہمارا جو میڈیا ہے یہ بھی سوشل سائنسز کی قسم ہے، تو یہ تغیر و تبدل سے گزرتا رہتا ہے، اس میں فارمیٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، چنکس نئے نئے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنی ری شیپنگ کرتا رہتا ہے مزاج کے مطابق اور ماحول کے مطابق، اور نئے گیجٹ اینڈ ٹول سے باتیں تو ان کی ری شیپنگ لازمی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے بتایا نا کہ یہ میرا خیال آپ کا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے اور ٹریڈیشنل ریڈیو ہے اور جو پوڈ کاسٹنگ ہے ان کا آپس میں کمپیریزن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو وہی زندہ رہے گا جو لیٹسٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو آپٹ کرے گا، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ پروفیشنل جتنے بھی ادارے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کو آپٹ کریں، ان کے بارے میں جانیں اور وہاں سے اپنا جو بھی مافی ضمیر ہے اس کو ڈسیمینیٹ کریں۔ تو ریڈیو کے بارے سے آپ نے پوچھا کہ یہ پوڈ کاسٹنگ کا کمپیریزن، تو کمپیریزن میں یہ ہے کہ ایک نئی اب ٹیکنیک آئی ہے، اس کی ٹیکنیک کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پیرلل میڈیا بہت آ گیا ہے، جسے ہم سوشل میڈیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس کمپیٹیٹرز زیادہ بڑھ جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس میں نئی نئی ٹیکنیکس، نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ اس کی سب پسندیدگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شارپ ہے، کرسپی ہے، اس لیے سمارٹ ہے، اور اب بڑا حسل اور بسل ہے، اور اس میں لازمی ہے کہ ہم چیزوں کو کنسائز کریں، جو اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو بہت ٹو دی پوائنٹ کریں۔ تو اگر ہم اس کو ٹو دی پوائنٹ کریں گے تو تب جا کر ایکسیپٹیبل ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آنے والی ہوتی ہیں، شوبز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ویسے ہمیں کرنا پڑتا ہے عام طور پر جیسا ہمارا آڈینس دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کانٹینٹ اپنا کون سا استعمال کرنا ہے، شوگر کوٹڈ کر کے اپنا پروپیگنڈا کرنا ہے، اپنی پبلسٹی کرنی ہے اور اپنی چیزوں کو بیان کرنا ہے تاکہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہتر انداز سے پروان چڑھیں۔ اب یونیورسٹیز جو ہیں، میں خلا آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ جی سر، سر بینگ دی چیئر پرسن آپ ڈپارٹمنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں میڈیا ہبس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی جنوبی پنجاب کے اور پاکستان کے بھی اوور آل، تو ان کی جاب اپرچونیٹیز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بڑی اچھی بات کی، دو آپ نے باتیں کر دی ہیں۔ ایک تو جنوبی پنجاب کر دیا، جب ہم بہت دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب اور اس میں ملتان اور یہ علاقے آ جاتے ہیں، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور بھی شاید ہے۔ بہاولپور کا نومنکلیچر، بہاولپور کا سٹائل، بہاولپور کی جو مٹی ہے، وہاں کا جو کلچر ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک پوری اسٹیٹ تھی، ریاست تھی۔ بہاولپور ایک خود اپنا خد و خال رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو بات کی کہ وہاں جو ہمارا یہ میڈیا کے جو کہہ لیں کہ جو مین ہبز ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، ملتان تک تو ٹھیک ہے، ملتان سے آگے پھر جو ہی ہم آگے نکلتے ہیں تو اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس زیادہ جو اثرات ہیں وہ مین جو سٹیز ہیں، جیسے آپ کے لاہور ہے، اس میں زیادہ ہے، ہمارا ہبز زیادہ ہیں، یہاں موجود ہیں زیادہ میڈیا آرگنائزیشنز یا میڈیا ہاؤسز۔ تو بہاولپور میں تو خیر نیوز پیپرز کا تو کچھ سیٹ اپ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے، ٹریڈیشنل ٹیلی ویژن تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ریڈیو پاکستان ایک ہے، اور وہ وہاں کے کلچر کو، وہاں کی اذہان کو، وہاں کی جو لٹریچر ہے اس کو سامنے لے آنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور ریڈیو پاکستان بہاولپور ہو یا ریڈیو پاکستان خود ہو، اس نے بھی ایک جمپ لیا، لیٹسٹ جو ٹولز ہیں اس کو آپٹ کیا ہے۔ اب انہوں نے پوڈ کاسٹنگ بھی شروع کر دی ہے، ریڈیو پاکستان کی میں بات کروں، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے، اور ڈیفینیٹلی جو بہاولپور ہے وہ بھی پھر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹنگ ہے یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل ریڈیو ہے اس سے قدرے آسان ہے اور زیادہ افیکٹو ہے. تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے جاب اپرچونیٹیز کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والا فیوچر برائٹ ہے میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آپ کی بات بڑی اچھی بات ہے. اگر تو ہم اسٹیریوٹائپ تھنکنگ میں رہیں گے اور ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی وہی رہے گا اور اگر ہماری کانٹینٹ بھی وہی رہیں گے تو پھر تو بہت ہی ہر چیز میں محدود ہو جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو انڈسٹری ہے میڈیا انڈسٹری ہے بڑی واسٹ ہو گئی ہے, تو ہمیں اس میں بھی اسپیشلائزیشن کروانے کی ضرورت ہے. اور جو نئی ٹیکنیکس ہیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو اگر ہم نے اختیار نہ کیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایون آپ کا میڈیا اسٹڈیز ہی نہ ہو, میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس نہ ہو, کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں, وہ پیچھے رہ جائیں گے جس نے زمانے کے ساتھ نہ دیا, زمانے کا ساتھ نہ دیا. لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں ہیں جس میں ہم فنڈس کی بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیچ میں شامل ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے خطرات اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے اکیڈمی بھی کوشش کرتی ہے, ہم یونیورسٹیز کے ساتھ, آج جیسے میں آپ کی یونیورسٹی میں آیا ہوں, ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن میں ریسرچ کا ایک وائوا ہے, تو اس طرح ہم آپس میں جو ہمارے کلیگز ہیں, ہمارے جو آپس میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں اور نئی نئی ٹیکنیکس, نئی نئی چیزیں, نئے نئے موضوعات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اس کو آپٹ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بھی حالات برے نہیں ہیں. اب ہمیں ٹریڈیشنل میڈیم سے شفٹ ہونا پڑے گا جو ہمارے لیٹسٹ میڈیم آ گئے ہیں. اگر ہم نے اس پہ شفٹ نہ ہوئے, بہت خوشی ہو رہی مجھے آپ کا اسٹوڈیوز دیکھے, چونکہ میں خود بہت پسند کرتا ہوں, میرا بھی ایریا آف انٹرسٹ, میں بھی اسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کا ایک بڑا وائڈ رینج آپ کا ایک اسٹوڈیو ہے, ویل فرنشڈ ہے. اور یقینی طور پہ جو آپ کے آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر سلمہ عنبر ہیں, تو ان کی توجہ ہے اور انہوں نے اس کو سیکھا ہوگا تو سمجھا ہوگا, تو انہوں نے سوچا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے, وہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی کوشش کی اور اس طرح تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے سر. اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب پیراڈائم چونکہ شفٹ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا تھا لیکن ابھی سوشل میڈیا کا دور چل ہی رہا تھا کہ اے آئی نے اپنی انٹری کر دیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کر دیا. تو اس حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے پریکٹیکلی, اگر میں دیکھنا چاہوں کورس کنٹینٹ کے حوالے سے یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے, تو ہم کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں کوئی خدا نخواستہ بہت پرانا کوئی کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. یونیورسٹی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں یہ سب تمام کی تمام چیزیں, اور ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. اور جو میڈیا کے ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ہمارے جو کلیگز ہیں, وہ بہت چیزیں سمجھتے ہیں, اور صرف ان کی جو اسٹڈیز ہیں, ان کی جو ریسرچ ہے یا ان کی پروفیشنل ڈگریز ہیں, وہ صرف پاکستان ہی نہیں, ابراڈ سے بہت کچھ حاصل کیا. آپ کے ہاں آپ کی فیکلٹی میں آج ملاقات ہوئی ہے تو سارے آپ کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ماشاءاللہ سے کہہ لیں کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور اپنی ڈومین میں ان کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشنز ہیں. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, کوئی کہنے میں کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی میں دقت محسوس نہیں کرتا کہ اس کا فیوچر برائٹ اس لیے ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے, جو ہمارے جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے, وہ اس کو آپٹ بھی کر رہی ہے اور اس کو آگے ڈسیمینیٹ بھی کر رہی ہے. یہ جو متھ ہے نا جی, یہ کہیں پرانی ایک بنی ہوئی ہے کہ جی وہ جو ہم پڑھاتے ہیں جو ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آتا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار جو فیلڈ میں نظر آتا ہے اس کا پڑھائی سے اتنا تعلق نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ بات اتنی مناسب نہ ہو, لیکن یہ بھی تو ذرا سوچنے کی بات ہے نا جی. ہمیں تو سٹینڈرڈس بتانے ہیں نا جی, کریڈیبلٹی بتانی ہے. تو آپ اگر مشہور ہونا چاہتے ہیں, بہت ارن کرنا چاہتے ہیں اپنے کلکس کے ذریعے غلط بات کر کے, تو ہم تو آپ کو منع کریں گے نا جی. تو یہاں تو سٹینڈرڈس بتائے جائیں گے اور ٹیکنیکس بتائی جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی اگر ان سٹینڈرڈس پہ ہم رہیں گے تو پھر سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فیک نیوز ہیں, ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, یا یہ ایک کھل بلا پن ہے, چل بلا پن ہے, یا تھوڑی سی مسائل ہیں, تو آپ دیکھیں کس وجہ سے ہے. یہ نان پروفیشنلز کی وجہ سے. ہم پروفیشنلز پروڈیوس کرتے ہیں الحمدللہ. صحیح ہے سر. میڈیا از کنسیڈرڈ ایز دا فورتھ پلر آف دی سوسائٹی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ یہ رول پلے کر رہا ہے آئیڈیلی؟ اور دوسرا جیسے کہ ڈیسیژن میکنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو میڈیا کا رول کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ اب دیکھیں, اب اس میں کنفیوژن ہے کہ میڈیا بڑی واسٹ کہہ لیں کہ ایک وہ ہے جسے آپ فیلڈ ہے اور اصطلاح ہے. تو اس میں ہر میڈیا کا اپنا اپنا رول ہے, اور عام طور پر جو پلرز ہوتے ہیں وہ جیسے ہوں ویسے نظر آ جاتے ہیں. تو آپ کی جو باقی جو پلرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوں گے,
تو اس سارے آپس میں ریسیپروکل ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پلر بہت اسٹرانگ ہو جائے اور ایک بہت ویک ہو جائے, پاسبل ہی نہیں ہے. ساروں کا آپس میں بہت ہی کہہ لیں کہ ریلیشن ہوتی ہے, بڑی فرینڈلی ہوتے ہیں جی یہ. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیا پرسنس کو کیسے آئیڈیلی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا پرسن کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی بعض دفعہ کام کرنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اب اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے بالکل اپنے مطابق ہی چلنا ہے اور جو سوسائٹی کے نارمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ نے بالکل دیکھنا نہیں ہے, تو پھر تو آپ کی جان ہتھیلی پہ ہر وقت رہے گی, چاہے آپ ٹریفک میں ہیں, چاہے آپ کسی چیز کو لکھ رہے ہیں, خواہ آپ میڈیا میں ہوں, چاہے آپ کہہ لیں کہ میڈیکل سائنسز میں ہو. لیکن ایسی کوئی خطرہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہاں ہر جگہ پہ کچھ ایسے آڈینس ہوا کرتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو سٹینڈرڈز کو سمجھتے ہیں, جو اچھی چیز کو لینا چاہتے ہیں. تو ہمیں مثبت انداز سے اپنی چیزوں کو پیش کرنا ہوگا اور ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا ان منفی قوتوں کا کہ جو سوسائٹی کو ڈیمیج کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ مثبت اور منفی چیزیں پیرل چلتی ہیں. تو ہم جو میڈیا کے ہم جو اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں سینڈنگ اینڈ پہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے, اچھی خواہش رکھنی چاہیے اور اچھا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. یقیناً بہت اچھا میسیج کہ ہمیں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہاولپور سے تشریف لائے, اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.